راحیل کے جنگل سے نکلنے کے بعد بھی اس کا دل خوف اور وسوسوں میں گھرا ہوا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ جادو کا استعمال کرنا کتنی بڑی غلطی تھی، لیکن اب کچھ بھی بدلنا ممکن نہ تھا۔ وہ دن رات یہی بات سوچتا رہتا کہ کہیں وہ جادو اس کے پیچھے نہ لگ جائے۔ ایک رات جب راحیل اپنے گھر میں سو رہا تھا، اچانک اسے کھڑکی کے باہر سے کوئی ہلکی سی سرگوشی سنائی دیتی ہے۔ وہ اٹھا اور کھڑکی کے قریب گیا، لیکن باہر کچھ نظر نہ آیا۔ جب وہ واپس پلٹا، کمرے کے ایک کونے میں وہی روشنی دکھائی دی جو اس نے جنگل میں دیکھی تھی۔ وہ روشنی دھیرے دھیرے بڑھنے لگی اور اس کے سامنے ایک پرانی مورتی کی شکل اختیار کر گئی، جس کا چہرہ بہت بھیانک تھا۔ مورتی نے سرد آواز میں کہا، "تم نے جادو کو جگایا ہے، اب تم اس سے بچ نہیں سکتے۔ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے اور تمہاری قیمت ابھی باقی ہے۔" راحیل کانپ اٹھا اور بولا، "میں نے کچھ نہیں چاہا تھا، بس گاؤں کی بھلائی چاہتا تھا۔" مورتی کی آنکھوں میں چمک اٹھی۔ "گاؤں کی بھلائی تمہیں اپنی بھلائی لگتی تھی، اب تمہیں اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔" یہ کہہ کر مورتی غائب ہو گئی، لیکن اس کے جاتے ہی راحیل کے گرد ایک سایہ نمودار ہوا۔ اگلے دن گاؤں کے لوگ حیران ہو گئے کہ راحیل کہاں غائب ہو گیا تھا۔ گاؤں کے سب لوگ اس کو مل کر تلاش کرنے لگے، مگر اس کا کہیں سراغ نہیں مل رہا تھا۔ البتہ راحیل کے گھر میں ایک پرانا آئینہ ملا، جس میں کبھی کبھی لوگ راحیل کی جھلک دیکھتے تھے، جیسے وہ انہیں مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ کہا جاتا ہے کہ راحیل اب اس آئینے کے اندر قید ہے، اور جو بھی اس آئینے میں دیکھے گا، اس پر وہی جادو کا سایہ طاری ہو جائے گا۔ گاؤں والے اس آئینے کو دیکھنے سے ڈرتے ہیں، اور ہر رات جب ہوا چلتی ہے تو ایک مدھم سرگوشی سنائی دیتی ہے۔ ہر خواہش کی ایک قیمت ہوتی ہے، کیا تم اس کی قیمت چکا سکتے ہو؟ کیا کوئی راحیل کو آزاد کرا پائے گا، یا وہ ہمیشہ کے لیے جادو کی قید میں رہے گا؟ گاؤں کے لوگوں میں راحیل کی گمشدگی کے بعد ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، لیکن راحیل کا سب سے قریبی دوست علی، جو ہمیشہ راحیل کے ساتھ رہتا تھا، اس کہانی پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ علی کو لگتا تھا کہ کچھ نہ کچھ راحیل کو واپس لانے کا طریقہ ضرور ہوگا۔ وہ آئینے کے بارے میں سن کر بے حد خوف زدہ ہوا، مگر اس کے دل میں یہ پختہ ارادہ تھا کہ وہ اپنے دوست کو آزاد کروائے گا، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ ایک رات علی خاموشی سے راحیل کے گھر پہنچا اور اس پر اسرار آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ آگے کیا ہوا، یہ جاننے کے لیے اگلی کہانی کا انتظار کیجیے، اور ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور مزے کی کہانیاں سنیے۔